واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پہلی وحی ملی، گھر تشریف لائے اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. اچھا اب کیوں رسوا نہیں کریں گے؟ انہوں نے آگے اس کے بعد وہ کوالٹیز گنوائیں کہ کیوں اللہ رب العزت آپ کو رسوا نہیں کریں گے. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتحمل الکل، ضعیفوں کے ساتھ ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتکسب المعدوم، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں. اب یہ دیکھیے کیا کوالٹیز گنوائی جا رہی ہیں جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعینوا علی نوائب الحق، جو آسمانی حوادث کا شکار ہوتے ہیں آپ ان کی مدد فرماتے ہیں. کیا باتیں بیوی گنوا رہی ہیں؟ وہ کہ مخلوق کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، ان الفاظ کے اوپر غور کیجئے. حضرت خدیجہ نے اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفات بیان کی جن کا تعلق مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ ہے. تو لگتا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند والا مقام میں بھی مخلوق خدا کی خدمت کا زبردست عمل دخل تھا. اور آج ہر بندے کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ میری خدمت کریں، میں مخدوم بنا رہا ہوں، مجھے کسی کی خدمت کی ضرورت نہ ہو. جبکہ مقربین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کیا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنے سے بندے کی شان میں کوئی کمی نہیں آیا کرتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ گھر کے کام کاج بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے.